السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موجودہ دور میں کئی ایک فتنے جو ہے وجود میں آ چکے ہیں۔ شہوات کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ، یہ بہت ہی خطرناک فتنے ہیں۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فحاشی اور عریانی کو عام کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یقینی بات ہے آخرت میں کامیاب ہم تب ہوں گے جب ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ شہوات کا فتنہ یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، اور انسان کو ایک قسم کا بے حیا بنا دیتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں حیا جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اولاد کا بھی خیال کریں، اور یہ نوجوان نسل کو بہت ہی تباہ کر رہا ہے۔ جو نوجوان نسل ہے ان میں فحاشی اور عریانی کو عام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بہت ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ ایسے فتنوں سے خود بھی بچیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی بچائیں۔ اپنا کردار، ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، اسلام پہنچائے، اسلام کی دعوت دے۔ اسلام کی دعوت دینا جو ہے یہ ہر بندے کی جو ہے صلاحیت کے اوپر ہے۔ جس انسان کے پاس جتنی صلاحیت ہے اسی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ دین اپنا پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ، تم جو ہے بہترین امت ہو۔ سب سے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرار دیا، اور ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔ فضیلت تو عطا فرمائی ہے، فضیلت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ساتھ ہی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لگا دیتا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ صرف اچھائی کا حکم نہیں دینا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی روکنا ہے۔ بعض لوگ دعوت دیتے ہیں، بس جو ہے وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، جب برائی کو کسی شخص میں دیکھتے ہیں تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کو نہیں روکتے، کہتے ہیں کہ یہ تو اسی کا اپنا معاملہ ہے۔ نہیں، بلکہ جو ہے برائی سے بھی روکنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی انسان اگر برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا
تو زبان سے روکے، فبلسانی کے الفاظ آتے ہیں، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا، حالات ایسے بگڑ چکے ہیں، زبان سے بھی انسان نہیں روک سکتا، تو دل کے اندر اس کو برا جانے۔ تو شہوات کا جو فتنہ ہے، اس کو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے اولاد کو بھی اس سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور جب آپ اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی وہ خود اپنی اصلاح کر لے گی، اور بذات خود بھی آپ ان کو اولاد کو گاہے بگاہے سمجھاتے رہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو فتنہ ہے وہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کی غلط تعویلات کی جا رہی ہیں، اور عوام میں جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، اور ہر جدید طریقے سے اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس فتنے کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی کوشش کریں، اس فتنے کا رد کریں، اور جو علماء کرام ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان سے جو ہے اصلاح کرواتے رہیں۔ تو ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ان قریب تم جو ہے پہلے لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے جس طرح جو ہے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، تو اہل یہود اہل نصارہ کی تم پیروی ایسے کرو گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو ان دونوں فتنوں سے بچائیں، نوجوان نسل کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔